شبر زیدی صاحب، آپ خبروں میں ہیں اور خبروں کی ہیڈ لائنز میں ہیں. آج ایک بڑے اخبار جنگ اخبار نے باقاعدہ خبر دی کہ آپ کی ایک پیشگوئی ہے کہ حکومت مارچ میں چلی جائے گی اور الیکشن جولائی میں ہوں گے. آپ کو اگر یہ اطلاع ہے تو پھر مزید پلان کیا ہے اس حوالے سے؟ اس میں کوئی ضروری اگلا حصہ کیا مطلب اگر الیکشن کو ہونا ہے جولائی میں تو اس سے پہلے ایک کیئر ٹیکر آتی ہے ہمیشہ. جی جی. اور کیئر ٹیکر ہمیشہ غیر سیاسی ہوتی ہے. تو اس میں پلان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سب کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے. اس میں اس کے لیے پلان کیا ہے؟ صرف سوال یہ ہے نا، بڑا آسان سا سوال ہے کہ الیکشن اگر جولائی میں ہوں گے تو مارچ میں ہو جائے گا. اگر یہ بات الیکشن چلے جاتے ہیں اکتوبر میں تو یہ بات جولائی میں ہو جائے گی. اس میں 3-4 مہینے کا فرق ہے. اس میں ساری پاکستان کی سیاستدانوں کے پیر پر کیوں جل رہے ہیں ذرا صرف 3 مہینے کی بات کے اوپر؟ اور اس بات کی بنیاد جو ہے وہ میں نے بتا دی ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں جون میں ختم ہو جائے گا. اور جون کے بعد پاکستان اگلے آئی ایم ایف پروگرام میں جائے گا جو جون کے بعد شروع ہوگا اور وہ شاید اگلے 5 سال یا 4 سال کے لیے ہوگا. تو جو اگلا پروگرام ہوگا اس کی جو ایگریمنٹ ہوگی وہ آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ ہوگی یا کیئر ٹیکر اور کنسیسر کے ساتھ ہوگی. یہ اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوگی. سر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے شبر زیدی صاحب کوئی اعتراض نہیں ہے. مارچ میں چلی جائے، مارچ میں حکومت چلی جائے، جنوری میں چلی جائے یا اکتوبر میں. لیکن آپ سے ایک چیز منسوب کی گئی کہ مارچ میں حکومت ختم ہو جائے گی. میں تو یہ ذرا جاننا چاہ رہا ہوں، یہ ریزائن کریں گے، ان کے خلاف تحریک چلے گی، کیسے ختم ہوگی حکومت؟ یہ خود کریں گے. اچھا، کیوں کریں گے؟ یہ ان کو خود پتہ ہے کیوں کریں گے. سلیم صاحب بتا دیں گے آپ کو. اور اس کی وجہ بڑی لاجیکل ہے نا یار. جی. دیکھو یہ جو بیٹھے ہیں یہ کوئی اسرائیلی یا بھارتی تو نہیں ہے نا. اور نہ عمران خان بھی اسرائیل یا بھارت سے آئے ہیں. ہم سب پاکستانی ہیں. اور آج ہمارا پروگرام دسمبر میں ہونا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ. جی. سب کو پتا ہے کہ آج معاشی صورتحال کیا ہے. سب کو یہ پتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو سب مل کے وہ فیصلہ کرنا چاہیے سب کو جو پاکستان کے مفاد میں ہو، اپنی سیاسی پارٹیوں کی مفادات سے بالاتر ہو کے. اور یہ باتیں کہ میں نے کیپٹل لوز کیا، پولیٹیکل میں نے گین کیا، یہ وہ سب باتیں ٹھیک ہیں. مگر ایک سیاسی پاکستان کے معاشی اور سیاسی مفاد میں جو فیصلہ ہے وہ ہونا چاہیے. تو آپ اس بات کو دیکھیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے جو لینڈر ہیں جنہوں نے پیسے دیے ہیں وہ آپ سے سمپل ایک سوال کریں گے کہ آپ آ کے مارچ میں کس سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اس کا جواب جو آئے گا وہ پھر جواب جو ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پریشانی یہ آ گئی ہے کہ آپ کے دماغ میں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اور کوئی 2 سال میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی شبر زیدی صاحب. میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. آئین کبھی منع نہیں کرتا پہلے الیکشن ہو جائے بعد میں الیکشن ہو جائے. آپ نے نہیں کی نا. آپ نے تو نہیں کی. آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ جی میرے پر لمبے میں اس پہ انٹرویو دے چکا ہوں کہ جی کیسا، کیوں، کیا. میں تو سمپل سی ایک بات کر رہا ہوں. میں تو ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں یار کہ اگر یہ الیکشن اکتوبر میں یا نومبر میں ہونا ہے، اگر اس کے کچھ معاشی حالات، آئی ایم اونلی سے معاشی، آئی ایم ناٹ سیئنگ پولیٹیکل، اگر معاشی حالات پاکستان کو مارچ کے الیکشن میں بہتر شکل میں لے جاتے ہیں تو کیا پاکستانی سیاستدان اتنے غیر محب وطن ہیں یا اتنے ناسمجھ ہیں کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے؟ اور میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے بڑی سیلویج ارلی الیکشن کی جو ہوگی وہ پی ڈی ایم کو ہوگی. سب سے زیادہ آسانی وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ان کی جان چھٹے. فیئر پوائنٹ. آئی گاٹ یور پوائنٹ سر.